اور اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑا جو کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اصل میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشبیہ دیتے ہیں کہ منافق کی تشبیہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ دی ہے جو اندھیرے میں جا رہا ہے۔ منافقین بھی جاہلیت کے زمانے میں اندھیرے میں جا رہے تھے نا، لیکن اللہ نے اسلام دیا ان کو۔ اسلام ایک روشنی ہے، اللہ نے ان کو راستہ دکھایا کہ اسی راستے پر چلو، روشنی ہے، لیکن ان کو روشنی پسند نہیں ہے۔ اچانک اللہ نے اس روشنی کو بند کر دیا۔ ظاہر ہے جب منافق اسلام کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس شخص جیسے ہے جو اندھیرے میں جا رہا تھا، تو اچانک ان کے لیے روشنی ہو گئی، پھر خود اس نے روشنی کو بند کر دیا اور وہ اندھیرا اختیار کیا۔ تو منافق بھی اسی طرح ہے، بالکل سیم اسی طرح ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا، روشنی کو چھوڑا اور ظلمات کو اختیار کیا جو کہ کفر ہے، نفاق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، یہ لوگ حق کو نہیں سنتے ہیں لیکن وہ قبول والا سماع نہیں ہے۔ یعنی کبھی انسان سنتا ہے اس لیے سنتا ہے کہ میں ایکسیپٹ کر دوں بات کو، کبھی اس لیے سنتا ہے کہ میں بس سنو، یہ کہتے اس کان سے سن لو اور دوسرے کان سے نکال، یہ مطلب ہے سمن۔ یعنی ہم کا سمن، یہاں پر اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ منافق کی مثال سم جیسے ہے۔ بکمن فلا یقولون، بکم کا مطلب ہے جو گنگا ہے نا، بول نہیں سکتا، خیر بات نہیں کرتا منافق۔ فلا یقولون عمی، نابینا ہے، آندھے ہے، عن طریق الہدی فلا یرون، سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتے، فہم لا یرجعون، یہ لوگ کبھی اپنے گمراہی سے واپس نہیں آئیں گے جب یہ صفات ہیں ان لوگوں کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی تشبیہ بارش کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے، میں نے کتاب پڑھائی ہے امثال القرآن کے نام سے، عبد الرحمن میدانی کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے قرآن کی تشبیہ بارش کے ساتھ دی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بارش اوپر سے آتی ہے تو قرآن بھی اوپر سے آئے، اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، کیونکہ بارش اوپر سے آتی ہے تو قرآن بھی اوپر سے آیا، اس لیے او کصیب، یعنی القرآن کصیب، جیسے آپ کہتے ہیں زید کالاسد، کاف تشبیہ کے لیے ہے، زید شیر جیسے، تو اللہ کہتے ہیں القرآن کصیب، قرآن بارش جیسے ہے۔ یہاں پر بھی یہ منافقین کی بھی صفت ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی بھی تشبیہ۔ اس آیات میں دو چیزیں ہیں، قرآن کی بھی تشبیہ ہے اور منافقین کی بھی ہے، وہ کس طرح آگے ہم بیان کریں گے، لیکن اس کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف شیر ہے نا، شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے، کس چیز میں تشبیہ دیتے ہیں؟ بہادری میں۔ تو قرآن بارش جیسے ہے کس چیز میں؟ اوپر سے نازل ہوتے ہے، ایک صفت۔ دوسرا یہ ہے بارش فائدہ مند ہوتی ہے، قرآن بھی فائدہ مند کتاب ہے۔ تیسری چیز، بارش کچھ لوگوں کو پسند ہے اور کچھ لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بارش نہ ہو جائے کیونکہ میرا فصل خراب ہو جائے گا، تو منافقین لوگ بھی اسی طرح تھے نا کہ قرآن نازل ہونے کے ٹائم لوگوں کے دو گروپس بنتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ قرآن نازل ہو جائے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایکم زادتہم ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ جب آیات نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات کس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ جو مومن لوگ ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ جو منافق ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ اسی طرح یہ لوگ ڈرتے تھے نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے، اور نماز کے بعد ظاہر ہے پیغمبر پر جو وحی نازل ہوا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگ بہت ایک دوسرے کو یوں دیکھتے تھے کہ کوئی صحابہ تو ہمیں نگرانی نہیں کر رہے، رسول اللہ کی نظر کسی اور طرف ہے تو ہم مسجد سے نکل جائیں گے۔ جیسے آج کل لوگ منافق ہیں نا، یہ جب امام سلام پھیر دیتا ہے سیدھا مسجد سے نکلتے ہیں، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے گھر جانے کا، اور گھر میں بس ان کو بہت ضروری کام ہے، گھر میں جا کر بھی کسی فضولیات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح منافقین ہیں، جو لوگ مسجد میں درس نہیں سنتے اور فوراً نماز کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، ان لوگوں کی ایمان کے اوپر بہت خطرہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا، انصرفوا نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا ہے اسلام سے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مسجد میں کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا تاکہ ہم نکلے، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بارش سے بھی کچھ لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، قرآن سے بھی کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس میں ہماری بری صفات ہے نا، اس لیے دیکھیں خاصتاً جہاد کے آیات سے نا منافقین کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب جہاد کے آیات نازل ہوتی ہے تو منافقین پر
बेहोशी तारी हो जाती है। यंजुरून इलैक नज़र अलमग़शी अलैहि मिन अलमौत फअौला लकुम, तबाह हो जाए ये लोग, आपकी तरफ देखते हैं गोया कि बेहोश हो चुके हैं। इसी वजह से आप इस पॉइंट को समझे कि कुरान मजीद की तशबीह अल्लाह ने बारिश के साथ क्यों दी है, क्योंकि बारिश और जो जो कुरान है इसमें सिमिलरिटी है, यानी इसमें कुछ चीज़ें सेम है। वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें ऊपर से नाजिल होता है। इसी तरह बारिश में भी फरिश्ते नाजिल करते हैं ना, फरिश्ते हेल्प करते हैं, तो इस वजह से बारिश पर नाजिल होते हैं। और एक और भी बात, मैं अक्सर रावलपिंडी में मेरा दर्स था रमज़ान में, पिछले रमज़ान में ना, तो इस हवाले से उसमें मैंने ये बताया था कि देखिए बारिश जब नाजिल हो जाए ना तो या पत्थर के ऊपर गिरती है, जब पत्थर के ऊपर बारिश गिर जाए ना तो उसके ऊपर रुकती नहीं है, साइड ले लेता है, बस कोई पत्थर के अंदर नहीं जाती। और जब जब ज़मीन के ऊपर बारिश नाजिल हो जाए ना, ज़मीन मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के अंदर जाते हैं और फिर उस मिट्टी से पौधे निकल आते हैं। इसी तरह सेम कुरान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की आयत नाजिल करता है, या जो लोग कुरान पढ़ते हैं, तो कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिल पत्थर है, और कसत क़ुलूबुहुम फ़हिय कल हिजारा और अशद्दु क़स्वा, अल्लाह ने कहा है ना कुछ लोगों के दिल पत्थर है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि बाद में कुछ लोग आएंगे, क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़ ज़िआब, उनके दिल बेड़ियों जैसे सख्त दिल होते हैं। व अलसिनतुहुम अहला मिनल असल, और उनकी ज़ुबान इतना मीठा होगा कि जो असल है ना, शहद है, शहद से भी मीठा, ज़ुबान से मीठे होते हैं। एक्चुअली ठीक है जी, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ज़ुबान कितनी मीठे होते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, लेकिन दिल से इतने सत्तारियों से भी बदतर लोग इस ज़माने में आप देख सकते हैं इन लोगों को। तो इस वजह से आप ये बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला ने भी इशारत किया है यहाँ पर कि कुरान के बारिश जितना, तो अपने दिल को पत्थर न बनाओ। अगर दिल को पत्थर बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, बारिश उसके ऊपर नहीं रुकती है, न पौधे निकल आते हैं। और अल्लाह ने कहा कुछ पत्थर से भी पानी निकल आता है, चश्मा, लेकिन इन लोगों का दिल पत्थर से भी सख्त है। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, तो इसको समझिए आप। सही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कुरान की मिसाल बारिश जैसे है और मुनाफिकीन की मिसाल उन लोगों जैसे है जो बारिश के नीचे खड़े होते हैं। जाहिर है बारिश के नीचे जो लोग खड़े होते हैं तो वो बड़े डर में होते हैं ना, खौफ में, ऊपर से थंडर की आवाज़ आ रही है, बिजली की आवाज़ आ रही है और बड़ा खौफ होता है ना कि मेरे ऊपर कोई चीज़ न गिर जाए। मुनाफिक भी डरता था कि जिहाद की कोई आयत नाजिल न हो जाए। हम पहले से बहाने बनाते हैं, कभी कहते हैं इन्न बुयूतना औरा, हमारे घर खाली है, हम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। कभी कहते हैं गर्मी है, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन, अल्लाह ने जवाब दिया भाई साहब जहन्नम की गर्मी से ये सख्त है। आप क्या गर्मी की बात कर रहे थे? सो ग़ज़वा तबूक से जो पीछे रह गए थे ना, कभी क्या बहाने बनाते हैं, कभी और खुद भी जिहाद के लिए नहीं जाते और दूसरों को भी मना करते हैं। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला, खुद भी जिहाद में नहीं आते, दूसरों को भी मना करते हैं। तो ये इन लोगों की सिफत है। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तशबीह दी है कुरान की बारिश के साथ, औ कसय्यिबिन मसलुहुम, लेकिन ये जलालुद्दीन की ये बात दुरुस्त नहीं है कि मुनाफिकीन की सिफत बारिश जैसे है, नहीं, कुरान की मिसाल बारिश जैसे आई का अस्हाब मतरिन, और बारिश के नीचे लोग भी खड़े हैं। वह असलुहु सवीब, सईब असल में सवीब था, फिर ये हुआ कि वाव को या से तब्दील किया गया, ठीक है, और दो या बन गया, ठीक है, या वाव को भी या से अगर आप तब्दील करें, फिर जब दो हरफ आ जाए ना, अरब इदगाम करते हैं, एक दूसरे में मुदगम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सैयब बन गया। सैयब में शद कहाँ से आया, कहते हैं ये असल में सयूब था। तो फिर ये हुआ कि वाव को या से तब्दील कर दिया, दो या बन गए, एक या को दूसरे में ऐड कर दिया। तो जब एक हरफ को दूसरे में ऐड किया जाता है ना, शद पैदा हो जाती है। जैसे मद असल में क्या था, मदद था ना, इसको मुज़ाअफ को कहा जाता है ना, सरफ में मिन साब यसूब यंजिल, बारिश को सैयब इसलिए कहते हैं ना, साब यसूब से, साब यसूब का मतलब है नाजिल होना, क्योंकि बारिश ऊपर से नाजिल होती है। मिन समाई, आसमान से, असमा से मुराद यहाँ पर बादल है, क्योंकि बारिश आसमान से नाजिल नहीं होती है, बारिश बादलों से हो सकती है। अब पता होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, कुरान में इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। असल में ये होता है कि समंदर से जो पानी है ना, हवा पानी को उठाता है
اور اوپر لے جاتے پھر بادل بن جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادل کی تشبیہ عورت کے ساتھ کی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بادل کی تشبیہ اور حاملہ عورت کے ساتھ دیتی ہے. جس طرح حاملہ عورت پیٹ میں بچہ کو اٹھاتی ہے نا، اسی طرح بادل کیا کرتی ہے، بادل پانی اٹھاتا ہے سمندر سے. جیسے مثلا کراچی کا بڑا سمندر ہے نا، وہاں سے ہوا آتا ہے اور ہوا پانی کو اٹھاتا ہے ساتھ پیٹ میں، اور وہ پھر بن جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اس آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بادل بھیجتے ہیں. جی اندھیرے بھی ہے، جب بارش ہوتی ہے نا اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں. اس میں اللہ ان آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں جہاد کا حکم ہے. تو جہاد کا حکم منافقین کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرے ہے. متکاسفہ کا مطلب ہے بہت زیادہ اندھیرے ہے. ورعد وهو الملک الموکل به. رعد سے مراد فرشتہ ہے. یہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ رعد سے مراد فرشتہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الرعد. جی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. تو رعد اس فرشتے کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش نازل کرنے پر مقرر کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں مفسرین کو غلطی لگی ہے. رعد کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے. اور رعد اصل میں یہ جو آسمان میں نا جو آوازیں ہوتی ہے نا، یہ اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے یہ سیوطی حاتب اللیل کا ہے، حدیثوں میں فرق نہیں کرتا. ہاں، میں کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ جو امام سیوطی ہے نا بہت بڑے عالم ہے، اس نے ہر فن میں کتاب لکھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ اپنے زمانے کا بریلوی تھا. یہ میں کوئی بے احترامی نہیں کرتا، لیکن امام سیوطی اپنے زمانے کا بریلوی ہے. اس دور میں جتنے بھی بریلوی ہے نا وہ امام سیوطی کو پیش کرتے ہیں. سیوطی بھائی آگے جاؤ، صحابہ سے کچھ پیش کرو، تابعین سے کچھ. سیوطی تو 9 صدی میں آئے. تو ٹھیک ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہے حیات الانبیاء کے بارے میں، ان کا کیا عقیدہ تھا یا جو بھی انہوں نے کیا ہے، ضعیف احادیث پر اعتماد. جی ورعد هو الملک الموکل به وقیل صوته. بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی آواز مراد ہے اس سے. وبرق، اور برق سے مراد بریخنا ہوتا ہے نا، یہ جو آسمان میں بریخنا ہوتا ہے یعنی جو چمک. لمعان صوتی الذی یزجره یجعلون اصحاب السیب، یعنی جو منافقین ہیں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہے یہ لوگ اپنی انگلیوں کو داخل کرتے ہیں. اصابعهم ای اناملها، اس کو کہتے ہیں قل کا اطلاق مراد جزء. کبھی عربی زبان میں اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے. مجاز مرسل میں دو چیزوں کے درمیان علاقہ ہوتا ہے، اور وہ تشبیہ کا علاقہ نہیں ہوتا بلکہ سببیت مسببیت کا علاقہ ہوتا ہے. اور اس چیز کو آپ پڑھے بلاغے کی کتابوں میں. جب تک آپ مجاز مرسل کو نہ سمجھے نا، مجاز مرسل بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی اور معنی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سے اور معنی مراد لیا جاتا ہے. آپ خود ٹرائی کریں، آپ اپنی انگلی کو داخل کریں کان میں، کیا پوری انگلی داخل ہو سکتے ہے کان میں؟ نہیں داخل ہو سکتے. ظاہر ہے انگلی کا جو بند ہے نا، انامل جس کو کہا جاتا ہے، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، قرآن میں ہے انامل. یہ انگلی میں 3 انامل ہوتے ہیں، وہ آپ داخل کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کل کا لفظ استعمال کیا، مراد پارٹ ہے. اور اس کو دلالت التضمن بھی کہتے ہیں منطق کے علماء. جی اس کو دلالت التضمن بھی کہتے ہیں. فی آذانہم، اپنے کان میں، من الصواعق یعنی شدت صوت الرعد. صواعق سے مراد تندر ہے نا. صواعق کے نام سے ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے الصواعق المرسلہ. یہاں یہ لوگ اپنے کان کو بند کر دیتے ہیں حذر الموت، جلالین شریف پڑھانے پہ موت کے ڈر کی وجہ سے. موت سے مراد یہاں پر جہاد ہے. یعنی منافقین قرآن مجید کے جو آیات ہے وہ بارش جیسے ہے. جیسے ایک شخص بارش میں کھڑا ہوتا ہے وہ بارش سے ڈرتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو منافق انسان وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات سے ان کو ڈر لگتا ہے. کذالک ہؤلاء، اسی طرح یہ منافقین ہے. اذا نزل القرآن، جب قرآن نازل ہوتا ہے، وفیہ ذکر الکفر المشبہ بالظلمات والوعید، اور اللہ سبحانہ و تعالی کفر کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اور کفر کی تشبیہ اللہ اندھیروں کے ساتھ دیتا ہے. اور وعید ہوتا ہے المشبہ بالرعد، وعید کی تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالی رعد کے ساتھ دیتا ہے. اور اسی طرح الحجج البین المشبہ بالبرق، اللہ جو دلائل بیان کرتا ہے نا اپنی وحدانیت کے، تو یہ کچھ لوگوں پر برا اثر کرتا ہے نا. یسدون آذانہم، اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں، لئلا یسمعوہ، تاکہ وہ جلالین شریف نہیں تفسیر نہیں کتاب ویمیلوا الی الایمان، نہ سنا. اور پھر یہ لوگ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں گے. وترک دینہم وہو عندہم موت.
جو ہے نا موت کو بالکل پسند نہیں کرتے. واللہ محیط بالکافرین. قرآن میں اللہ نے کہا نا ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ تو نہیں سکتے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احاطہ کر چکا ہے. علم کے لحاظ سے بھی اللہ ہمارے پر محیط ہے، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. قدرت کے لحاظ سے بھی ہے. فلا یفوتونہ، یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی ہے اس حوالے سے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق قریب ہے. ظاہر ہے برق سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ قرآن مجید کی آیات. قرآن مجید کے جیسے ایک انسان بارش میں کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف اگر دیکھتا ہے تو آسمان میں جو روشنی ہوتی ہے نا بارش کے ٹائم، وہ قریب ہے کہ اس کا نظر لے کے جائے، نظر خراب کر دے. تو یہ لوگ بھی قرآن مجید کی آیات کو دیکھ نہیں سکتے. یخطف ابصارہم، یخطفو کا مطلب ہے نا کسی کو اغوا کرنا. جیسے آپ ایک شخص کو اغوا کرتے ہیں نا، اس کو پکڑ کر جلدی سے، اختطاف بھی اس کو کہا جاتا ہے نا. البرق یخطف ابصار، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اور نظر ختم کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ وہی فی ضوئہ، جب بھی ان کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے سامنے روشنی ہو جاتی ہے، یہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں کڑے ہو جاتے. اسی طرح منافق کی بھی مثال ہے. جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتا ہے یہ لوگ آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح ایک شخص ہے نا اندھیرے میں جا رہا ہے، جب روشنی ہو جائے تو چل پڑتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہو جائے، اندھیرا سے مراد مصیبتیں ہے. جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے پیچھے ہو جاتے ہیں. جب مسلمانوں پر اچھے دن آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سورۃ فتح میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، یہ کہتے ہیں آپ ہمیں جانے کیوں نہیں دیتے جہاد میں، غنیمت ہمیں مل جائے. صحابہ نے ان سے کہا تھا نا قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ، آپ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں جہاد میں. اللہ نے کہا ہے کہ لن تخرجوا معي ولن تقاتلوا معي عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس کے بعد میرے ساتھ جہاد میں نہیں جانا، تم بس غنیمت کے لیے نکل آتے ہیں. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ منافق کی مثال اس شخص جیسے ہوتے ہیں جو اندھیرے میں کھڑا ہو جاتے ہیں مصیبتوں کے ٹائم، اور جب روشنی ہو جاتی ہے پھر اسلام کی طرف آتا ہے کیونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بھی کچھ لوگ فتنے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. مصیبت کے وقت وہ اللہ سے بھی منکر ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مصیبت کو برداشت نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو جب فتنہ پہنچتا ہے تو مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک جانب ایک سائڈ پر اللہ کی عبادت کرے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اسلام مسلمان خوشی میں ہوتے ہیں، ان کو غنیمت حاصل ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جب جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی مصیبت کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں. یہاں پر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَقَفُوا، تمثیل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوف عما يكرهون. یعنی کچھ آیات منافقین کے پسند کی ہوتی ہے اور کچھ آیات منافقین ناپسند کرتے ہیں. تو جو ان کی پسند کی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. آج کل بھی لوگ یہی کرتے ہیں، جو ان کو پسند ہے بس وہی لیتے ہیں، جو پسند نہیں ہونے دیتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سننے کی صلاحیت لے لے گا. وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت لے لے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر اللہ نے ایک وعید سنائی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہرحال یہ منافق کی مثال ہے کہ وہ مصیبت کے ٹائم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں پر ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کی دلائل بیان کرتے ہیں کہ کیوں میری عبادت کرو. صرف اللہ نے دعویٰ کیا نا کہ صرف میری عبادت کرنی چاہیے، تو صرف کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو معلوم ہے ایک صحابی تھا جس ٹائم وہ مشرک تھا، انہوں نے ایک بت بنایا تھا مٹی کا. میں اب کے لیے جا رہا ہوں تو بت کو سائڈ پہ رکھوں گا، بت کو اپنے بیگ میں اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے سائڈ پر رکھ دی. لومڑی آئی تھی اور لومڑی نے اس کے سر میں اس ٹائم سے مسل، اور یہ شعر پڑا. عرب کیسا عرب ہے کہ لومڑی اس کے
جی سکرین غائب ہو گئی ہے، نہیں بچا سکتا، سکرین اس لیے نہیں اللہ آ کہتے رہی، ہیں دیکھیں میں سکرین نظر نہیں آ رہی، ڈرتا نہیں ہوں، میں مجھے کوئی رزق نہیں دیتا. ہاں جی سکرین اللہ خالق ہے، اللہ نے جو چیز شیخ سکرین، ہاں ٹھیک ہے سکرین چلی گئی تھی ابھی دوبارہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے اوکے. یا ایھا الناس، اے لوگوں سے مراد اہل مکہ ہے. اعبدو کا مطلب ہے اللہ کو ایک تسلیم کرو. وحدو ربکم الذی خلقکم، اللہ کی عبادت تو وہ کرتے تھے لیکن ایک تسلیم نہیں کرتے. ادھر یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، عبادت تو کرتے تھے نا. وہ تو کہتے تھے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم بت کی عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، اور بتوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے. وہ لوگ تو عبادت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہ توحید الربوبیت میں مسئلہ نہیں تھا، توحید الالوہیت میں ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا. جی ربکم الذی خلقکم. ابھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کی دلیل پیش کی ہے. الذی خلقکم، یہ پہلے دلیل ہے اللہ خالق ہے، تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کرنی. انشأکم ولم تکونوا شیء، تم کوئی چیز نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وخلق الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا خالق بھی اللہ ہے. لعلکم تتقون، اگر تم موحد بن جائیں گے نا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. دیکھیں تقوی تب انسان، وہ شخص متقی نہیں ہے جو موحد نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بریلوی انسان متقی نہیں ہو سکتے، جتنا بھی بڑا پگڑی پہن لے وہ متقی نہیں. یہاں پر اللہ کہتے ہیں موحد متقی ہے، لعلکم تتقون. تو اس لیے جتنے بھی بڑے پگڑی پہنے، پگڑی سے کوئی متقی نہیں بنتا جب تک آپ موحد نہیں بنے. صفات کے مسئلے میں بھی موحد بننا چاہے، اس لیے ماتریدیہ جتنی بھی بڑی پگڑی پہن لے تو وہ موحد نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں موحد بنو. اور توحید کی 3 اقسام ہے نا، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. اللہ کی صفات کا منکر کیسے موحد ہو سکتے ہیں؟ بعبادتہ. جی ولعل فی الاصل للترجی وفی کلامہ تعالی للتحقیق. لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب لعل استعمال کرتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں بات یاد رکھیں، ترجی کا مطلب ہوتا ہے میں بھی، شاید. لیکن مفسرین کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جب شاید کا لفظ استعمال کرے نا تو اس سے مراد شاید نہیں ہوتا ہمارا والا شاہد، اس سے مراد ہوتا ہے یقیناً. ہمارا لعل اور اللہ کی لعل میں فرق ہے. جب اللہ لعل استعمال کرے نا عسا، اس لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عسا من اللہ واجبہ. جب اللہ عسا کا لفظ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ تمہیں جہاد پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند نہیں ہے اور اس میں آپ کے لیے خیر، وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، تو آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں. وعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. آپ ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں خیر ڈالتا ہے. اس وجہ سے دیکھیں لعل جب اللہ استعمال کریں تو میں بھی والا معنی نہ کرے، انگلش والا انڈیڈ والا معنی کرے، یقینا. اس لیے یہاں پر شیخ کہتے ہیں ترجی کے لیے نہیں ہے، تحقیق کے لیے. تحقیق یقینا کو کہا جاتا ہے. لعلکم، یقینا تم متقی بنیں گے، اگر تم موحد تو متقی بنیں گے. آگے اور مزید دلائل. الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل قرآن مجید میں 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس بات کا تذکرہ فتح الرحمن میں زکریا انصاری رحمہ اللہ نے کی ہے کہ جعل قرآن میں 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے. وہ معنی ابھی میں ادھر نہیں بتاؤں گا، بس ایک معنی بتائیں گے یہاں پر کہ جعل خلق کے معنی میں ہے. اور جو لوگ امام احمد کے مخالفین تھے نا، انہوں نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے، اور وہ یہاں سے استدلال کرتے تھے. قرآن میں ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو پیدا کیا ہے. تو قرآن مخلوق ہے نا، پھر جعل خلق کے معنی میں. کچھ بدعتی لوگ ان سے ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا قرآن پڑھو، جعل 5 معنوں میں استعمال ہوا. جس طرح خیر کا لفظ ہے نا، خیر کا لفظ قرآن میں 8 معنوں میں استعمال ہوا. ہر جگہ میں کسی لفظ کا معنی ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا ہے کہ انا جعلناہ جعل خلق کے معنی میں نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے، ہم نے قرآن کو پیدا کیا. جعل مطلب ہے بنانا، بنانے کے معنی میں ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتاری ہے، نازل کرنے کے معنی میں ہے. دیکھیں ہارون کو کب اللہ نے پیدا کیا تھا؟ جب مبعوث کیا تب پیدا کیا تھا یا پہلے پیدا کیا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. کرو تخلیق والا معنی ادھر کرو نا، کہ ہم نے ہارون کو پیدا کیا تو ہارون مخلوق ہوا ہے، جب مبعوث ہوا تو اس ٹائم مخلوق ہے. یہ تو بات یہ عقل ہی نہیں مانتے بھائی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، جعل کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، تو دین کو سمجھا کرے صحیح طریقے سے. الذی جعل لکم الارض،
اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے فراشن، فرش کی طرح ہے. حال جی بساطن یعنی یہ حال ہے. فراشن یہاں پر کیوں منصوب ہے؟ حال ہے. عربی زبان میں 12 چیزیں منصوب ہوتے ہیں، اس میں سے حال بھی پتہ ہے، حال موقدہ اور مؤسسہ اور تفصیل ہے نا. یفترش لا غایہ فی الصلابہ واللیل فلا يمکن استقرار علیہا، یعنی یہ ایک فرش ہے جس کو بچایا جاتا ہے، نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت نرم ہے. ٹھیک ہے جی. والسماء بناء، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بارش کے ذریعے اللہ تعالی رزق نکالتا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ سب کچھ جب اللہ پیدا کرتے تو بت نے کیا کیا ہے؟ پھر اللہ کے ساتھ کیوں شریک بنا رہے ہیں؟ شرکاء فی العبادہ، انداد سے مراد شرکاء ہے. وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. علم کے باوجود تم گمراہ ہے. واضلہ اللہ علی علم وختم، اللہ جب مہر لگائے نا تو پھر علم کے باوجود انسان گمراہ ہو جائے. انہ الخالق، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ خالق ہے. ولا تخلقون، اور تم خالق نہیں ہے. ولا یکون الہ الا من یخلق، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا جو خالق نہ ہو. تخلیق کی صفت جس کے نہ ہو نا وہ الہ نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کو چیلنج دیا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ مباحث فی علوم القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے، ایک اخوانی عالم نے لکھا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، ہمارے مدارس میں مقرر ہے، مباحث فی علوم القرآن، المنع القطانی. اس میں لکھا ہے اللہ نے 3 مراحل میں چیلنج دیا ہے نا. چیلنج کے 3 مراحل ہے. پہلا مرحلہ یہ تھا پورے قرآن جیسی کتاب بناؤ، ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ یہ تھا 10 صورتیں بناؤ. نہیں بنا سکتے، نیچے آتے ہیں تھوڑا، ایک صورت تو بناؤ نا. تو اللہ نے 3 جگہوں میں چیلنج دیا. پورے قرآن بناؤ، فاتو بکتاب، ہاں پورے قرآن جیسے بناؤ. پھر اللہ نے کہا پورے قرآن جیسے نہیں بنا سکتے ہیں، 10 صورتیں تو بناؤ نا. فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو 10 صورتیں تو بناؤ. اچھا نہیں بنا سکتے ہیں، نیچے چیلنج میں انسان نیچے آتا ہے نا، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو. 3 مراحل میں اللہ نے چیلنج کیا. تو پھر انہوں نے کہا ہم ایک صورت بناتے ہیں، ان اعطیناک الکوثر کی طرح ایک صورت بناتے ہیں، یا القارعۃ ما القارعۃ کی طرح ایک صورت بناتے ہیں. لوگوں نے کہا چلو بنائیں. وہ بڑے سوچنے لگے اور گھر چلے گئے. صبح جب نکل آئے انہوں نے کہا ہم نے القارعۃ ما القارعۃ کی طرف صورت بنائے ہے. کیسے ہے بھائی سناؤ؟ کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل. اچھا پھر لوگ ہنس پڑے، یہ کون سی سورہ بھائی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، آپ کو کیا پتہ فیل کیا ہے؟ فیل کا بڑا خرطوم ہوتا ہے. یہ آپ دادی ہے بچوں کو کہانی سنا رہی ہے یا قرآن جیسی کوئی صورت؟ القارعۃ ما القارعہ، معنی کو دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو قارعہ کہا ہے. قارعہ کا مطلب ہوتا ہے، قارعہ کا مطلب ہوتا ہے کننا نسمع قرع نعالہم، یہ جو مردے ہیں نا جیسے قرع نعال سنتے ہیں، یعنی ٹک ٹک یہ جو آواز ہے، دروازہ کٹکھٹانے کی نوک کی جو آواز ہے، یہ ہوتا ہے. قیامت کے روز اتنے سخت ہے نا، لوگوں کو اس میں جو معنی ہے، معنی کو تو دیکھیں. الفیل ملفیل کیا ہے؟ القارعۃ ما القارعہ، قیامت کے روز ایسے ہے کہ لوگوں کو اس کی آواز سے لوگ ڈر جائیں گے. آواز اتنی، الصیحہ، اللہ نے صیحہ کہا ہے، اخذتکم الصیحہ، تو ایک آواز ہے، ایک چیخ ہے وہاں پر، وہ ایک چیخ سے بھی لوگ مر جائیں گے وہاں پر. تو اس لیے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. بلاغت کو تو دیکھیں نا. اس لیے تو مشرکین نے کہا تھا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، اعتراف کیا تھا انہوں نے. لیکن پھر جنہوں نے اعتراف کیا ان کے اوپر وابی کا حکم لگا، تم وابی ہو. اس ٹائم صحابی کہتے تھے نا، اور ابھی وابی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب سے مراد شک ہے، اگر تم قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے نا عبودیت کا جو مرتبہ ہے نا یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العبودیہ، اس میں لکھتا ہے کہ عبودیت اتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں کہا بمحمد، یہ بھی نہیں کہا رسول. عبودیت کا مرتبہ رسالت سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں مما نزلنا علی عبد، رسولنا نہیں کہا. یعنی اللہ کو عاجزی پسند ہے انسان ہمیشہ اللہ کا عابد رہے. پھر ابن تیمیہ نے وہاں پر لکھا ہے کچھ لوگ خواتین کا عابد بن جاتے ہیں، خواتین کو معبود بناتے ہیں، ہاں جی. اور کچھ لوگ اپنی بیوی کو معبود بناتے ہیں، 24 گھنٹے ان کے لیے کماتے ہیں سوچ میں میرے بچے کیا کریں گے، میں جو ہے اپنے
بچوں کے لیے کچھ کماؤ، اپنے بارے میں تو سوچو نا پہلے کہ یعنی بہت عجیب زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس دور میں نا، اس دور میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبودیت نا، عبودیت تو اپنی بیوی کو معبود نہ بنائے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کتاب العبودیہ میں، بہت لوگوں نے بنائے، خواتین کو لوگوں نے معبود بنائے۔ انہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسے ایک سورت بناؤ، ای المنزل ومن للبیان، ای ہی مثلہ فی البلاغۃ وحسن النظم، یہاں پر من بیان کے لیے ہے، من بیانیہ اس کو کہا جاتا ہے نا جو دو چیزوں کے درمیان آ جائے حالانکہ دو چیزوں کا معنی سیم ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس اور اوثان کا ایک معنی ہے، کیونکہ اوثان بھی گندگی ہے اور گندگی بھی اوثان ہے۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہاں پر مطلب یہ ہے فاتوا بسورۃ مثلہ، یعنی من کا کچھ خاص فائدہ نہیں، بس وضاحت ہے۔ یہ اصل میں بلاغے میں فائدہ ہے، من بیانیہ، من تبعیضیہ، من بیانیہ، کئی چیزیں۔ والسور قطعۃ لها اول واخر اقلها ثلاث، یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کی سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ سور کا مطلب اردو میں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں بھائی؟ سور خنزیر، ہاں جی، لیکن عربی زبان میں سور دیوار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں نا کہ دیوار کے اندر ہم بیٹھتے ہیں نا، چار دیواری کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، کمرہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ گیر لیتے ہیں، گیرنے کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، ایک دم ایک دیوار آ جائے گا منافقین اور مومنین کے درمیان۔ منافق کہیں گے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، نماز پڑھتے تھے مدرسے میں، ہم بھی تفسیر کی کتاب پڑھتے تھے، آپ ہمیں پڑھاتے تھے، یا کبھی استاذ بھی منافق ہوگا، ہم بھی تو پگڑی پہنتے تھے، یلو پگڑی پہنتے تھے کبھی، ہاں جی، اور ہم بھی اسلام کی دفاع کر کے بل پاس کرتے تھے اسلام کے۔ تو مومن ان کو کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ جنت آپ کے لیے نہیں ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تم امیدیں لگا رہے تھے، بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرو، بچوں کے لیے کماؤ، یہ کرو، یہ بڑے بڑے امیدیں لگا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر سور کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ، جی، تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سور کا لفظ دیوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے وَادْعُوا شُهَدَاءَ، اچھا یہ بات یاد رکھیں قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہاں جی، ہم نے آپ کو کوثر دیا، نماز پڑھو اور نماز میں سینے پر ہاتھ رکھو۔ تو 3 آیات ہے، کم از کم 3 آیات جتنی صورت تو بناؤ نا، نہیں بنا سکتے؟ اچھا خود نہیں بنا سکتے ان لوگوں کو، آپ تو چیلنج دیتے ہیں نا کہ ہمارے شعر جیسے شعر کوئی نہیں بنا سکتا۔ امر القیس کے اشعار ہے، 7 معلقہ جو لٹکائی گیا تھا نا ادھر کعبے میں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ آلِهَتَكُمُ الَّتِي تَعْبُدُونَ، شہداء سے مراد یہاں پر بت ہے، یعنی بت کو بلاؤ، بت بات نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کیا صورت بنائے گی؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لتعینکم، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، ہاں جی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے ان سے لکھنے کی صلاحیت چھین لی تھی نا، امی تھا نا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو امی ہے نا، امی نہ پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنایا ہے، کیسے بنایا، کیسے لکھا؟ پھر انہوں نے کہا کوئی اور شخص ہے وہاں پر محمد کو لکھوا رہا ہے، ان کو سنا رہا ہے، تو اللہ نے کہا وہ تو عجمی ہے نا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا کتاب عربی مبین، تو عربی کتاب و اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عجمی شخص عربی کلام کیسے بنائے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ، یہ محمد اپنی طرف سے بنا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ یونس میں کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہے کہ آپ پہلے سے لکھنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو نہیں دی، ورنہ یہ لوگ مزید شک کرتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، یہ لوگ اور بھی شک کرتے تھے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ علم دے دے نا وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، یہ ظالم ہے جو انکار کرتے، ظالم لوگ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإنکم عربیون فصحاء، تم عرب بھی ہو تو قرآن جیسے بناؤ نا۔ ولما عجزوا عن ذلك قال تعالی، جب وہ لوگ عاجز آ گئے
تو اللہ نے کہا بھائی صاحب ابھی جہنم کے لیے تیاری پکڑو. ایسے نہیں ہے بھائی، نہ دعوت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو کیا کرو پھر؟ ظاہر ہے جہنم میں جاؤ. فَإِلَّمْ بات نہیں ماننے ہیں نا تو جاؤ نا جہنم میں جاؤ. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِعَجْزِكُمْ، تم نہیں کر سکتے، عاجز ہے. وَلَن تَفْعَلُوا نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے. لن تعبید کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ لن تعبید کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات امام زمخشری کی غلط ہے. ٹھیک ہے وہ لغوی ہے، لیکن ابن ہشام نے زمخشری کی پر رد کیا کہ لن تعبید کے لیے نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ کے معنی کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کہیں کہ لن تعبید کے لیے ہمیشہ کے معنی میں ہے، معتزلہ کہتے ہیں ہمارا مذہب ثابت ہوا کہ ہم اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، قیامت کے روز بھی نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہاں پر لن ہم کبھی ہمیشہ کے معنی میں آتے ہیں، کبھی ہمیشہ کے معنی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ہمیشہ والا معنی اس میں نہیں ہے، لیکن ادھر ہمیشہ والا معنی ہے لن تفعلوا، کبھی آپ نہیں کر سکتے. ذالک ابدا لظہور اعجازہ اعتراض فاتقوا بالایمان باللہ، اللہ سے ڈرو، ایمان لے کے آؤ اور یہ بات تسلیم کرو کہ انہ لیس من کلام البشر، کہ قرآن بشر کا کلام نہیں ہے. اعتراف کرو. اگر نہیں کر سکتے فاتقوا النار التي وقودها الناس، پھر جہنم سے ڈرو، وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ ہیں، کفار ہے نا، کفار ایندھن بن جائیں گے. اور ظاہر ہے ان کا چمڑا جب ایک دفعہ جل جائے نا، اللہ ان کو نیا چمڑا پہنائے گا، کپڑے چینج ہو جائیں گے اور وہ چمڑا پھر جل جائے گا. لیکن مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ مومن جہنم میں جائے گا نا، وہ ڈائریکٹ مر جاتا ہے، اس کے لیے چمڑا اللہ چینج نہیں کرتا کہ ایک دفعہ جل جائے پھر جل جائے. عذاب نہیں ہے. یہ بات بخاری میں حدیث ہے، یموتون، مومن مر جاتے ہیں جہنم میں ڈائریکٹ آگ میں، ایک دفعہ مر جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو باہر پھینک دیتے ہیں. جہنم کے باہر ایک نہر ہے، اس میں نہاتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے ٹھیک ہے. الکفار، کفار اس کی ایندھن ہے نا. اللہ نے کہا نا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، ہم ان کے چمڑے چینج کرتے رہیں. والحجارت، اور بت بھی اس کی ایندھن ہے نا، یعنی جہنم کی آگ کی لکڑی کون سے ہے؟ بت ہے. کاسنامہم منها، یعنی انها مفرطۃ الحرارہ تتقید بما ذکر لا کنار الدنیا بالحطب. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر دنیا اور آخرت کی آگ کے بارے میں فرق کر رہا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے نا وہ لکڑی سے جلتے ہے. لکڑی کا آگ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، اتنا گرم نہیں ہوتا. لوگوں کا جو آپ نے دیکھا ہونا نا، جو ایک انسان کے اوپر آپ تیزاب ڈالے نا، اوپر اگر تیزاب ڈالا جائے تو وہ بہت گرم ہوتا ہے. جی، تو اس وجہ سے اللہ نے یہ آگ کی شدت کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ عدت تیار کیا گیا ہوئی ہے، یعنی تیار کیا گیا ہے للکافرین، کافرین کی. جہنم کا آگ صرف کافرین کی، مومنین کے لیے نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، میرے امت مرحوم ہے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، امت محمدی پر عذاب نہیں ہے آخرت میں. عذاب دنیا میں زلزال اور فتنے ہیں. صحیح حدیث ہے امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان پر دو عذاب نہیں جمع کرتا ہے. صحیح حدیث میں ہے ان عذبتہ فی الدنیا غفرت لہ فی الآخرہ. جب دنیا میں اللہ کہتے ہیں میں کسی کو عذاب دیتا ہوں نا، آخرت میں کر دیں. جی، یعذبون بہا جملۃ مستأنفہ و حال لازمہ. یہ جملہ مستأنفہ ہے یا حال ہے یہاں پر. جی، پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو بشارت سنا رہی ہے کہ جو مومنین ہیں، ظاہر ہے کافرین کی تو یہی حالت ہے، منافقین کے حالت بھی بیان ہوئی ہے. ابھی جو مومن ہیں ان کے بارے میں بتا دے. وبشر الذین آمنوا، بشر کا مطلب ہے خبر دینا. بشر بشرہ سے ہے، بشرہ چمڑے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو خوشخبری ملتی ہے نا، چمڑے پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اس کا. تو بشرہ چمڑے کو کہتے ہیں. وبشر الذین آمنوا صدقوا باللہ، جو لوگ اللہ کو مان چکے ہیں ان کو یہ خبر دے دے. وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کیا ہے؟ فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. بأن لهم جنات، کہ ان کے لیے جنت ہے. جنت سے مراد کیا ہے؟ باغ، ذات و اشجار و مساکن، باغ کے اندر درخت بھی ہے اور گھر بھی ہے، کمرے بھی. جی، غرف مبنیۃ، قرآن میں ہے نا کمرے ایک دوسرے کے اوپر. تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہر بہ رہی ہے.
الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهر ويحفر ويسناد الجري إليه النجاس. اچھا نہر تو سیمنٹ ہوتا ہے نا، یہاں پر جلال الدین صاحب کہہ رہے کہ نہر تو سیمنٹ کا نام ہوتا ہے نا، پانی کو تو نہر نہیں کہتے ہیں نا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے لیے نہر کا لفظ استعمال کیا، یہ مجاز ہے. ہاں جی، نہر نہیں بہتا، پانی بہتا ہے نہر کے اندر جو پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہر بہتا ہے، یعنی پانی بہتا ہے جو نہر کے اندر ہے. یہ مجاز قرآن میں بہت زیادہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. علما رزقوا منہا، جب جنتیوں کو خوراک دیا جائے نا، من ثمرۃ کوئی فروٹ وغیرہ، قالوا هذا الذی، یہ تو دنیا میں بھی ہمیں ملا تھا، رزقنا من قبل، یہ تو دنیا میں بھی ہمیں ملا. تو اللہ کہے گا کہ دیکھے بھائی وہ دنیا اوے شور نہ کرو انکل، ماریں گے، مختلف ہے، آواز نہ آئے آپ لوگوں کی. سیم ہے لیکن اس کے لذت مختلف ہے. ماریں گے انکل، متشابہ، یعنی بیٹھ جاؤ. اس جیسے دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جو حور ہے نا وہ حیض وغیرہ سے پاک ہے. مطہرۃ حیض، یعنی جو حور ہے نا، حور ان کو ملے گی وہ پاک ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ماکثون ابدا، ہمیشہ رہیں گے. لا یفنون اوے ولا ادھر وہ یخلدون، کرسیاں بیٹھی کبھی پڑی ہیں فنا کونے نہیں میں ہوں گے. چلے جاؤ تاکہ امام آواز ابن نہ آئے القیم اندر نے کو. جو لکھا ہے ادھر کہ کونے آگ فنا ہو جائے گا، یا ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اس کے بارے میں وہ میرا ادھر کلپ کونے میں موجود وہ ہے کہ ابن القیم اور ابن تیمیہ کا جو قول ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ جہنم فنا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو پھر جہنم بھی فنا ہو جائے گا، جنت بھی ایک دن فنا ہو جائے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ابن تیمیہ نے اگر یہ بات کی بھی ہے تو ان سے غلطی ہوئی ہے. اور ابن القیم کی کتاب ہے حاد الارواح کے نام سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جہنم فانی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. بیٹا کرسی آخر میں چلے دیکھیں جاؤ کونے میں کرسی، جب آپ کہتے ہیں نا کہ گھر پناہ ہو جائے گا تو نہیں اس تو سے یہ ماریں گے. لازم آتا ہے کہ گھر ادھر والے چلے بھی دور. پناہ ہو جائیں گے. تو جب جنتی ہمیشہ کے لیے ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ لا موت ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے. ہے نا قرآن مجید میں کہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا. تو جب لوگ ہمیشہ کے لیے ہوں گے تو پھر لوگ کہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جہنم فنا ہو جائیں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ کہا لوگ بھی فنا ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ جنتی کبھی فنا نہیں. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله مثلا بالذباب في قوله وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنكَبُوتُ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. یہاں پر ابھی یہود کچھ اعتراض کرتے تھے نا، منافقین بھی ڈنڈورا مچاتے تھے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں. کبھی اللہ کہتے ہیں کہ مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، اور اسی طرح یہ جو ہے گونسلے کی مثال اللہ دیتے ہیں. مکھلی کی مثال سورۃ عنکبوت ہے نا، کہ عنکبوت کا جو گر ہوتا ہے وہ کتنا کمزور گر ہے. اسی طرح آپ لوگوں کے جو معبود ہیں وہ بھی کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کہا میں بیمار ہوں، فقال انی سقیم، تم جاؤ بازار، میں بیمار ہوں، بہانہ بنایا. تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ کذب ابراہیم ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہوں میں جھوٹ بولا، توریہ کیا ہے. یعنی ابراہیم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کچھ لوگ اس کی تعویلی کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذب ابراہیم ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ جھوٹ بولا ہے. ایک وہاں پر کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں تھا، اس نے وہاں پر فأس اٹھایا تھا، کلاڑا، اور سارے بتوں کو مار ڈالا، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور پھر جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ ایک بت باقی ہے نا، ان سے پوچھے ان کانوا ینطقون، اگر بات کر سکتے ہیں پوچھو ان سے کہ کس نے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. تو پھر لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، اس بستی میں ایک شخص تھا وہ بتوں کا بڑا نام لیتے تھے، شاید اس نے یہ کام کیا. یہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہابی کون ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے جب ان کو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلان جو وہابی تھا نا، وہ اونچی آواز سے جو آمین کہتے ہیں، فسادی وہی ہے، بس فساد وہی کرتا ہے. تو بہرحال وہ میں بات کرتا تھا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، جیسے اللہ نے مثال بیان کی ہے نا کہ تمہارے بت اتنے کمزور ہے جیسے مکڑی کا گر کمزور ہوتا ہے، ہوا آ جائے اس کا گر الٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتے ہیں. پھر لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ کیوں اللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں. اللہ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ حیا نہیں کرتا. تو اللہ کچھ چیزوں سے حیا نہیں کرتا، کچھ چیزوں سے حیا کرتا، کیونکہ حدیث میں ہے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ، اللہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے ان یرفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اس کو صفر واپس کرتا، کبھی اللہ زیرو ہاتھ واپس نہیں کرتا. یہ ہمارے بدگمانی ہے. فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ان اللہ، تو اللہ حیا نہیں کرتا، کچھ چیزوں میں کرتا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب یجعل مثلا مفعول اول ما نکرہ موصوفہ ما بعدها مفعول ثانی، یعنی یہاں پر وہ نحوی باتیں کر رہا ہے نا کہ مثلا مفعول اول ہے اور ما یہاں پر مفعول ثانی ہے یا ما زائدہ ہے وغیرہ. بعوزۃ مفرد البعوث وہوا صغار البق، یعنی یہاں پر اللہ بات کر رہے ہیں نا بعوث کی، مچھر کی بات ہے کہ مچھر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ چیز کی مثال اگر اللہ بیان کرتا ہے تو وہ اس میں کوئی شرف. اما الذین آمنوا فیعلمون، جو مومن ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے بات کو تسلیم کرتے ہیں جیسے بھی ہو، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا، اسے مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. قرآن جیسے ہدایت کی کتاب بھی ہے نا، تو قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کتاب ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہر بندہ قرآن اٹھا کر دلائل پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن اللہ کہتے ہیں نا کہ گمراہی کی بھی کتاب ہے اور ہدایت کی بھی کتاب ہے. آپ کے اوپر ہے، اگر آپ اس سے غلط استدلال کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ حمال الوجوہ ہے قرآن. اور عبداللہ ابن عباس کو علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ خوارج کے پاس جانا ہے قرآن سے دلائل نہ پیش کرو، کیونکہ خوارج بھی تو قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا حدیثیں پیش کرو، کیونکہ حدیث کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا. اللہ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ويهدي به كثيرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، صرف قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو فاسقین، الخارجین عن طاعته، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے. فاسق فسق میں نکلنے کا معنی پایا جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا فارق کو بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہا ہے. خواتین کو پیغمبر نے فاسق کہا ہے، سب خواتین فاسق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النساء فساق هذه الامه، اس امت کی فاسق ہے خواتین. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خمس من الفواسق، پانچ قسم جانور فاسق ہے. اس میں سے ایک یہ ہے الکلب العقور، کتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ فأر ہے، فأرہ جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ چوہا. چوہا بھی شرارت کرتا ہے نا، نکلتا ہے، ادھر سے نکلے ادھر داخل ہو جائے، نکلنے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین.